صافی صاحب جن کو ملک ریاض صاحب نے اپنے پروگرام میں بالکل بے عزت کر کے رکھ دیا جب انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کی تعلیم، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، تو صافی صاحب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ این نیوز پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اور میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ ناظرین پچھلے کچھ سالوں سے جب سے میں صحافت کر رہا ہوں، صحافت میں نے یہ سن رکھا تھا اور پڑھ رکھا تھا کہ یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ صحافی وہی ہوتا ہے جو کسی بھی تعلق سے، کسی بھی نفرت سے، کسی بھی بغض سے بالکل ماورا ہوتا ہے، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوتی ہیں۔ ناظرین صحافت کا لبادہ اوڑے چند کالی بھیڑیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے صحافت سے نہ صرف بے پناہ کالی، جسے ہم کالا دھن کہتے ہیں، بلیک منی بنایا، بلکہ انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے بہترین مستحکم اور حفاظت کرنے والے اداروں کو بھی بلیک میل کیا۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو مجبوراً، حالانکہ میرا بالکل بھی قطعاً ایسا پیٹرن نہیں ہے، نہ ہی میرا یہ سٹائل ہے کہ میرے 10 سالہ صحافتی کیریئر میں نے آج تک کبھی کسی بھی دوسرے دوست کے میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجبوراً مجھے اپنی صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں آج اس بات کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ ایک ایسے صحافی جن کا نام بھی صافی ہے، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سلیم صافی کی۔ سلیم صافی صاحب جو ہیں، اگر آپ ان کی صحافت کا محور دیکھ لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ آج کل جس ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کی ساری جو صحافت ہے وہ عمران خان کی اہلیہ، ایک جو ان کی دوست ہیں فرح گوگی، وہ اور ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمپل سی ہے کہ چونکہ سلیم صافی صاحب کو عمران خان سے ذاتی عداوت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سلیم صافی صاحب جن کی BA کی ڈگری ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے اور لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، ذرائع یہ بھی کہتے ہیں ایون کہ ایک انٹرویو میں ملک ریاض صاحب نے سلیم صافی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، جس کا وہ بالکل بھی وہاں پہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ یہ وہی سلیم صافی صاحب ہیں جو آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرمی، اینٹی پاکستان قوتوں یعنی کہ منظور پشتین، اس کے علاوہ علی وزیر اور محسن داوڑ کی ہر جگہ پہ وکالت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جہاں بھی فوج اور پاکستان کے خلاف نمبر لینے کی بات آتی ہے تو سلیم صافی آپ کو 2 قدم ہر صحافی سے آگے کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بالکل ناظرین، میں جس بندے کا ذکر کر رہا ہوں بیسیکلی صافی صاحب کا تعلق مردان سے ہے، لیکن پھر وہ اسلام آباد کس طرح سے آئے یہ بھی ایک لمبی داستان ہے جو آئندہ پروگرام میں آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن صافی صاحب کی موجودہ جو ذہنی صورتحال ہے وہ بالکل بھی کسی قدر بھی صحافت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ابھی ہم چند روز پہلے جب سرکاری حج کا ایک ایشو جنریٹ ہوا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ صافی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ مزے کرتے ہوئے دکھائی دیے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سرکاری کوٹے پہ حج کرنے چلے گئے ہیں، ماشاءاللہ کھاتے پیتے انسان ہیں تو ان کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا، لیکن بعد میں تردید بھی آ گئی کہ نہیں جی نہیں، میں تو اپنے پیسوں سے گیا، میں تو اپنی چیزوں سے گیا۔ لیکن صافی صاحب کو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ عورتوں کو جادوگرنی کہیں، پھر اس کے بعد یہ کوئی صحافت کا طریقہ تھوڑا ہی ہے۔ اگر آپ نے کوئی 3 سے 4 کتابیں لکھ لی ہیں پاکستانی اداروں کے خلاف، اگر آپ نے پاکستان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا اپنے ذمہ لے لیا ہے تو سلیم صافی صاحب آپ کو کھل کے پاکستان کی شہریت سے انکار کر دینا چاہیے اور آپ کسی اور ملک کی شہریت لے کے
تو آپ پاکستان کے خلاف کھل کے میدان میں آئیں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ ہم نے اپنے اداروں اور اپنے ملک کا کس طرح دفاع کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو میں آپ کو ابھی یہ بتا رہا تھا کہ صافی صاحب جن کو ملک ریاض صاحب نے اپنے پروگرام میں بالکل بے عزت کر کے رکھ دیا، جب انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کی تعلیم، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، تو صافی صاحب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ والا پروگرام سب کے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو صافی صاحب کو صحافت اور صحافتی اقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے، اگر آپ مانا کہ آپ پڑھے لکھے صحافی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہو گیا، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اب مسئلہ یہ ہے، ہم الحمدللہ کہ پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ میں جیسے جیسے نوجوان جنریشن آ رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، تو بہتری آتی جا رہی ہے۔ جو پرانے لوگ جو کہ صرف اپنے تجربہ کی بنیاد پہ اور اپنے ذاتی ریلیشنز کی بنیاد پہ یہاں پہ ہٹ تھے، اب وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ مزید بھی ہوتے رہیں گے۔ لیکن دولت ایک ایسی بیماری ہے جو ہر بندے کے دل میں گھر کر چکی ہے، اور صافی صاحب بھی اس بیماری سے مبرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک دشمن ایجنڈاز اور خصوصاً آپ اینٹی پی ٹی آئی ایجنڈاز کو لے کے مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، پی ڈی ایم پوری سے اور ملک دشمن عناصر سے جو مراعات اور سہولیات جو آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا آپ کو کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ وہ معاملات جو کہ آپ کی صحافت سے ریلیٹڈ ہے، آپ اپنے ادارے سے مبرہ ہو کے، ادارے کی پالیسی سے مبرہ ہو کے، اگر آپ خود کو صحافی کہتے اور لکھتے ہیں تو آپ کو صحافتی اقدار کا لحاظ بھی رکھنا ہوگا، ورنہ اس ملک میں ہر بندہ، ہر ادارہ، ہر انسان جواب دہ ہے، اور جس طرح سے ہر بندے کا محاسبہ اور احتساب ہو رہا ہے، تو صافی صاحب وہ وقت دور نہیں جب سے ہم، یہ میں کسی اور کی طرف نہیں کہا، جب ہم صحافی جو کہ ہمارا رائٹ ہے، ہم میرٹ پہ صحافی ہیں، تو جب ہم آپ سے حساب لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند سے جو آپ صحافت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اپنے ٹویٹس میں اور اپنے سوشل میڈیا پہ جو آپ اچھال رہے ہیں، یہ صحافت نہیں ہے۔ آپ صحافتی اقدار کا لحاظ رکھیں اور صحافت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم سب دوستوں کو، ہم سب صحافیوں کو سلیم صافی اور سلیم صافی کی باقی ماندہ اور گزشتہ زندگی پہ پروگرام کرنے پڑ جائیں۔ آپ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔